السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آج کا سبق جو ہے وہ ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش یعنی تنوین۔ اب سے پہلے آپ کے سامنے جو سبق آئے ہیں اس میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش یہ آیا ہے، لیکن اب دو زبر، دو زیر، دو پیش یہ آئیں گے۔ دو زبر کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور زبر، زیر، پیش اس کو حرکت کہتے ہیں۔ جہاں زبر لگتا ہے وہیں دو زبر لگیں گے، جہاں زیر آئے گا وہیں پر دو زیر آئیں گے، اور جہاں پیش آئے گا وہیں پر دو پیش آئیں گے۔ یعنی زبر اوپر لگتا ہے تو دو زبر بھی اوپر لگیں گے، اور زیر چونکہ نیچے آتا ہے کسی بھی حرف کے تو دو زیر بھی نیچے ہی آئیں گے، اور پیش اوپر آتا ہے تو دو پیش بھی اوپر ہی آئیں گے۔ جہاں زبر آئے گا اسی جگہ پر دو زبر آئیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ جو زبر ہوگا اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، اور دو زبر جو ہوں گے یعنی تنوین اس کو پڑھیں گے پٹ کر کے، لیٹا کر کے تھوڑا سا، جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے زیر اور دو زیر کی مثال ہے با زیر بی اور با دو زیر بن۔ پیش کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے با پیش بو اور با دو پیش بن۔ تو زبر، زیر، پیش اس کو حرکت کہتے ہیں، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں۔ جب آواز کو ناک میں لے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ اس کی آواز ان، بن، تن اس طریقے سے ہو جائے گی۔ جب ہم آ کو اگر ناک میں لے جائیں گے تو آ سے یہ ان ہو جائے گا، تو آ یہ حرکت والا حرف ہو گیا، اور ان، بن یہ تنوین والا حرف ہو گیا۔ تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 7، دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین یہ لکھا ہوا ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ اتنا سا قاعدہ ہے اس کا کہ ان دونوں کو، ان تینوں الفاظوں کو تنوین کہتے ہیں اور ان کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس طریقے سے۔ دو زبر یہ دکھا دیا، دو زبر حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر زن، طا دو زبر طن، ضا دو زبر زن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ اس طریقے سے سارے حرفوں میں دو زبر لگ جائیں گے، تنوین لگ جائے گا، تو اس طریقے سے ان کی آواز ناک میں جائے گی۔ اسی طریقے سے دو زیر کو پڑھنا ہے۔ دو زیر حمزہ دو زیر ان، اس کی آواز نیچے کو جائے گی، جیسے زبر کی آواز جاتی ہے اوپر کو، آگے کو، اسی طریقے سے دو زبر کی جائے گی، اور جس طریقے سے زیر کی آواز نیچے کو آتی ہے اسی طریقے سے دو زیر کی آواز بھی نیچے ہی آئے گی۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن۔ یعنی جو بھی حرف ہے اسی حرف کی آواز نکالنی ہے ناک میں سے۔ الف ہے تو ان، با ہے تو بن، ایسا نہیں ہے کہ سارے حرفوں کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سب میں ان کی آواز نکال رہے ہیں۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر ان، تا دو زیر ان، اس طریقے سے نہیں، جو بھی حرف ہے اسی حرف کی آواز نکالنی ہے ناک میں سے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے جیم دو زیر جن، ہا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر زن، طا دو زیر تن، ضا دو زیر زن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ اب یہ دو پیش حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، کیونکہ پیش کی آواز اوپر کو جاتی ہے، ہونٹ گول ہوتے ہیں، اس میں بھی آواز اوپر کو جائے گی، ہونٹ گول ہوں گے۔ تا دو پیش تن، ثا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن،
شین دو پیش سن، صاد دو پیش سن، واد دو پیش ظن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، نیم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش یون۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ